قومی آواز کے ناظرین خوشامدید۔ چین بھارت کشیدگی کو 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن دونوں ممالک میں تناؤ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کبھی چین کو کسی طریقے سے ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کبھی کسی طریقے سے۔ اب مائک پومپیو نے چین بھارت کشیدگی میں کودتے ہوئے مودی کو نیا پلان دے دیا ہے، جو امریکہ کے خیال میں چین کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ثابت ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ عالمی ادارے کی رپورٹ میں پاکستان کے جوہری ہتھیاروں سے متعلق کون سے سنسنی خیز انکشافات کیے گئے ہیں جس نے مودی سرکار کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ کیا عالمی ادارے کی اس رپورٹ کے بعد بھارتی جوہری تنصیبات کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کیا عالمی برادری بھارتی جوہری اثاثوں کے خلاف ایکشن لینے جا رہی ہے؟ ویڈیو میں حیران کن انکشافات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور بھارت جیسی طاقتیں چین کے سامنے بالکل بے بس نظر آ رہی ہیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ چین کو کیسے قابو کیا جائے۔ چین بھارت کشیدگی بڑھنے کے بعد امریکہ اب براہ راست اس لڑائی میں کود پڑا ہے۔ مودی کو ایسا مشورہ دے ڈالا جس کے بعد پورا ہندوستان ہی سوچ میں پڑ گیا۔ امریکہ نے بھارت کو الرٹ کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ جتنا جلد ممکن ہو سکے چین پر انحصار کرنا بند کر دے۔ بھارت کے پاس عالمی سپلائی سلسلے کو چین سے دور کر کے اپنی طرف راغب کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ امریکہ انڈیا ورچوئل بزنس سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ نئی دہلی واشنگٹن کا فطری پارٹنر ہے، کیونکہ دونوں دنیا کے گنے چنے بااعتماد اور ہم خیال ملکوں میں سے ایک ہیں۔ امریکہ انڈیا بزنس کونسل کی جانب سے منعقد اس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے پومپیو نے کہا کہ بھارت کے پاس عالمی سپلائی سلسلے کو چین سے دور کر کے اپنی طرف راغب کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کو ٹیلی کمیونیکیشن، میڈیکل سپلائیز اور دیگر اشیاء کے شعبوں میں چینی کمپنیوں پر انحصار کم کر دینا چاہیے۔ مائک پومپیو کے بھارت سے متعلق یہ ریمارکس اس وقت سامنے آ رہے ہیں جب امریکہ میں چینی قونصل خانوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ امریکہ اس وقت کھل کر چین کے خلاف میدان میں آ گیا ہے۔ امریکی خفیہ اداروں کی رپورٹ کے بعد 2 چینی ہیکروں پر عالمی وبا کی ویکسین کے لیے جاری امریکی تحقیق چوری کرنے کی کوشش کرنے کا فرد جرم عائد کرنے کے بعد امریکہ نے ہیوسٹن میں چینی قونصل خانے کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان مارگن نے ایک ای میل میں بتایا کہ ہم نے ہیوسٹن میں چین کے قونصل خانے کو بند کرنے کا فیصلہ امریکی تحقیق اور نجی معلومات کے تحفظ کے لیے کیا ہے۔ رد عمل میں چین نے کہا کہ قونصل خانے کی بندش کشیدگی کو بڑھاوا دینے کا غیر معمولی اقدام ہے اور وہ امریکہ کے جواب کے بغیر جوابی کارروائی کرے گا۔ خبر رساں ادارے نے انکشاف کیا کہ چین اب ووہان میں امریکی قونصل خانے کو بند کرنے کے احکامات پر غور کر رہا ہے۔ چین نے واضح اعلان کیا کہ ہم امریکہ سے فوری طور پر اس غلط فیصلے کو واپس لینے کی اپیل کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اس غلط راستے پر چلنے پر مجبور کیا گیا تو چین اس کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کرے گا۔ دفاعی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان سفارتی جنگ میں ایک اہم پیش رفت ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی دوبارہ صدر منتخب ہونے کی مہم جاری ہے اور عالمی وبا سے امریکی معیشت اور معاشرہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ کو یقین ہے کہ چین کا کارڈ کھیل کر وہ سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ چین امریکی اقدامات کے جواب میں برابر کے اقدامات نہیں کرے گا۔ اب خطرہ یہ ہے کہ جواب در جواب والی ایک مسلسل جنگ نہ شروع ہو جائے، جس کی کسی حد تک ایک وجہ امریکہ کی اندرونی صورتحال بھی ہے۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی اور پیچیدہ کشیدگی کو مزید ہوا دے گی۔ امریکہ اور چین کے درمیان
ہر گزرتے دن کے ساتھ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک نئی سرد جنگ کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی فضائیہ نے جہاں اس سے قبل ابھینندن کے جہاز کو گرا کر اپنا لوہا منوایا تھا، وہیں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں پاکستان نے انڈیا کو مات دے دی ہے۔ عالمی ادارے بھی پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کے تحفظ کی ضمانت دینے لگے ہیں۔ پاکستان ایٹمی اثاثوں کی سیکیورٹی کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک بن گیا ہے، جس میں پاکستان نے بھارت کو بھی مات دے دی ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے متعلق NTI جوہری سیکیورٹی انڈیکس کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ جوہری ہتھیاروں کو محفوظ کرنے والے ممالک کی درجہ بندی میں پاکستان کی پوزیشن میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور سب سے زیادہ مؤثر اقدامات پر امریکی ادارے جوہری تھریٹ انیشیٹو نے پاکستان کی درجہ بندی میں 7 پوائنٹس کا اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد پاکستان جوہری اثاثوں کی سیکیورٹی کو سب سے زیادہ محفوظ بنانے والا ملک بن گیا ہے۔ NTI انڈیکس کے مطابق نئے ضوابط لاگو کر کے پاکستان نے زیادہ تر اقدامات سیکیورٹی اور کنٹرول سے متعلق کیے، اور دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان نے سیکیورٹی اینڈ کنٹرول کیٹیگری میں خود کو بہت زیادہ بہتر بنا لیا ہے۔ جوہری اثاثوں کے تحفظ سے متعلق پاکستان کے اقدامات نے بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بھارت کے 41 کے مقابلے میں پاکستان نے 47 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ جوہری ہتھیار رکھنے والے تمام 22 ممالک کا موازنہ کیا جائے تو اثاثوں کے تحفظ میں پاکستان کا 19واں اور بھارت کا 20واں نمبر ہے، جبکہ تنصیبات کے تحفظ میں 47 میں سے پاکستان کا 33واں جبکہ بھارت کا 38واں نمبر ہے۔ ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان سائبر سیکیورٹی سمیت مختلف امور میں نئے ضوابط کا اطلاق کر کے سیکیورٹی بتدریج بہتر بنا رہا ہے۔ 2014 میں +8، 2016 میں +2، 2018 میں +6 درجہ حاصل کیا گیا، جبکہ 2018 میں اندرونی خطرات سے تحفظ کے لیے کیے گئے پاکستانی اقدامات کو خصوصی طور پر سراہا گیا۔ انڈیکس کے مطابق دیگر ممالک کے مقابلے میں پاکستان نے سیکیورٹی اینڈ کنٹرول کیٹیگری میں خود کو بہت زیادہ بہتر بنایا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی جانب سے اس ضمن میں +28 پوائنٹس کا حاصل کیا جانا خود اس انڈیکس کی تاریخ میں دوسرا ایسا موقع ہے۔ امریکہ کی سابق سفیر اور تخفیف اسلحہ سے متعلق کانفرنس کی مستقل مندوب لارا کینڈی نے NTI انڈیکس میں پاکستان سے متعلق رپورٹ کا خیر مقدم کیا۔ ایسے ممالک میں جوہری مواد کی ممکنہ چوری کے خلاف اقدامات کی رینکنگ میں پاکستان سب سے زیادہ بہتری لانے والا ملک ہے، جن کے پاس جوہری ہتھیاروں میں استعمال کے قابل جوہری مواد موجود ہے۔ پاکستان نے اپنی سابقہ ریٹنگ میں 7 پوائنٹس کی بہتری کر لی ہے۔ جوہری ہتھیاروں کے لیے استعمال کے قابل یورینیم رکھنے والے ممالک کی فہرست میں جوہری سیکیورٹی کے حوالے سے آسٹریلیا بدستور سر فہرست ہے۔ یہ مسلسل 5ویں مرتبہ ہے کہ آسٹریلیا اس فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ ساتھ ہی آسٹریلیا نے اس انڈیکس پر اپنی ریٹنگ میں بھی 1 پوائنٹ کی بہتری کر لی ہے۔ جوہری ہتھیاروں میں استعمال کے قابل جوہری مواد رکھنے والے ممالک کی فہرست میں کینیڈا اور سوئٹزرلینڈ مشترکہ طور پر دوسرے، جرمنی چوتھے، جبکہ ہالینڈ اور ناروے مشترکہ طور پر 5ویں نمبر پر ہیں۔ جوہری سیکیورٹی انڈیکس کا مقصد دنیا بھر میں جوہری مواد کی سیکیورٹی کی صورتحال پر نظر رکھنا ہے۔ اس انڈیکس کا آغاز 2012 میں ہوا تھا اور یہ ہر 2 سال بعد اپنی ریٹنگ جاری کرتا ہے۔ اس انڈیکس میں جوہری مواد کی چوری اور سبوتاژ کے حوالے سے درجہ بندی بھی شامل کی جاتی ہے۔ پاکستان کا جوہری ہتھیاروں سے متعلق مثبت رپورٹ کا سامنے آنا انتہائی خوشائند بات ہے۔ یہ رپورٹ ان پاکستان دشمنوں کے منہ پر تماچا ہے جو پاکستان کو جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے غیر محفوظ ملک قرار دیتے رہے ہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔